subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس 1 کا اس پیپر ہے، کوشچن آنسر سوال نمبر 3، کوشچن نمبر 3 کے سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ یہ 15 نمبرات کے لیے آتے ہیں، ہر سوال کے لیے 3 نمبر ہوتے ہیں، کل 5 سوالات حل کرنا ہے 2022 کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے۔ کل 8 سوالات آئیں گے اور ہر ایک کے لیے آپ کو ہر ایک کے لیے 3 نمبر، کل 15 نمبر کے لیے رہے گا۔ نیچے دی گئی شکل کا مشاہدہ کیجیے اور ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا ہے زنک سے کیا مراد ہے، دوسرا ہے زنک کا کیمیائی ضابطہ لکھیے، تیسرا ہے مثبت برخیرے پر لوہے کی تکسید کا کیمیائی عمل لکھیے، چوتھا ہے منفی برخیرے پر لوہے کی تکسید کا کیمیائی عمل لکھیے، پانچواں ہے تاکل سے کیا مراد ہے۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہے۔ پہلے کا جواب ہے جب لوہے کی اشیاء کو مرطوب ہوا میں رکھا جاتا ہے تو ان کی سطح پر سرخ مائل ہائیڈریٹڈ آکسائڈ کی تہ بنتی ہے، اسے ہی زنگ کہتے ہیں۔ زنگ کا کیمیائی ضابطہ Fe2O3H2O ہے۔ سی مثبت برخیرے پر کیمیائی تعامل Fe Fe+2E- منفی برخیرے پر کیمیائی تعامل O2+4H4 ion =2H2O۔ کرۂ ہوا کے مختلف اجزاء جیسے نمی، ہوا، تیزاب کے اثر سے دھاتوں کے آہستہ آہستہ تحلیل یا تکسید ہونے کے عمل کو تاکل یا کوروژن کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں سے کس برقی آلے میں زیادہ برقی توانائی کا استعمال ہوگا؟ 5000 واٹ کا ٹی وی سیٹ 30 منٹ کے لیے یا 600 واٹ کا برقی ہیٹر 20 منٹ کے لیے۔ حل دیا ہوا ہے P1 = 500 واٹ، T1 = 30 منٹ = 30 × 60 سیکنڈ = 1800 سیکنڈ، P2 = 600 واٹ، T2 = 20 منٹ = 20 ضرب 60 سیکنڈ = 1200 سیکنڈ۔ استعمال شدہ برقی توانائی = P × T۔ ٹی وی سیٹ کے لیے استعمال شدہ توانائی P1 × T1 = 500 واٹ ضرب 1800 سیکنڈ = 9 × 10⁵ جول۔ برقی ہیٹر کے لیے استعمال شدہ توانائی P2 × T2 = 600 واٹ ضرب 1200 سیکنڈ = 7.2 ضرب 10⁵ جول۔ یعنی ٹی وی سیٹ کے لیے زیادہ برقی توانائی کا استعمال ہوگا۔ اگلا سوال ہے 100 واٹ قدر والے ٹیلی ویژن کو فی دن 6 گھنٹے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے، حل ہے دیا ہوا ہے P = 100 واٹ، T = 6۔ اب 6 گھنٹے پر دن یعنی 366 دن یعنی 2196 گھنٹے۔ اب N = PT/1000 واٹ آور یونٹ، 100 واٹ × 2196 گھنٹے اپون 1000 واٹ آور یونٹ، 219.6 یونٹ، یعنی کسی بھی لیپ سال میں استعمال کیے جانے والے یونٹ کی تعداد 219.6 یونٹ ہوگی۔ اگلا سوال ہے اگر ایک ساکن ارضی مصنوعی سیارے کی بلندی h1 ہے جو T سیکنڈ میں زمین کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے، تب 2 سیکنڈ میں گردش مکمل کرنے والے سیارے کی بلندی کیا ہوگی؟ حل دیا ہوا ہے، پہلا ہے وقت T سیکنڈ، دوسرا ہے بلندی h1، تیسرا ہے فرض کیا 2 سیکنڈ میں ایک چکر مکمل کرنے والے سیارے کی بلندی h2 ہے۔ T = 2πr/Vc، T = 2πr + h1/√gm/r + h1، اس لیے T = 2π√r + h1³ معلوم کرنا ہے 2√2T سیکنڈ میں اونچائی h2، 2√2T = 2π√r + h2³ دوسری مساوات 1 اور 2 کی بنا پر، اس لیے T/2√2T = 2π√r + h1/gm³ √r + h2³ مساوی ہے، اس لیے 1/8 √r + h1³
کیوب اپون روٹ آر پلس ایچ ٹو کیوب مساوی 1/2 مساوی ہے آر پلس ایچ ٹو اپون آر پلس ایچ ٹو. اب دیکھیے اس میں اس کا جذر المکعب نکالیں گے تو 1/2 ہو جائے گا اور دونوں کے جذر المکعب کٹ جائیں گے. اس لیے آر جمع ایچ ٹو مساوی 2 آر جمع 2H1 اس لیے H2 مساوی آر پلس 2H1 یعنی 2 جذر میں 2t سیکنڈ میں ایک چکر مکمل کرنے والے سیارے کی بلندی آر پلس 2H1 ہوگی. اصطلاحات عامل اشیاء اور حاصل اشیاء کی وضاحت مثالوں کی مدد سے کیجیے. اس کا جواب ہے کیمیائی تعاملات میں حصہ لینے والی جن اشیاء کی بندشیں ٹوٹ کر ایک نئی ترکیب بنتی ہے انہیں عامل اشیاء کہتے ہیں. کیمیائی تعامل انجام پانے پر جو نئی اشیاء بنتی ہے انہیں حاصل اشیاء کہتے ہیں. مثلاً کاربن کو آکسیجن کی موجودگی میں گرم کرنے پر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے. C+O2 = CO2. عامل اشیاء کاربن اور آکسیجن، حاصل اشیاء کاربن ڈائی آکسائڈ. اگلا سوال ہے درج ذیل جدول مکمل کیجیے. عام نام ہے ایتھلین، ساختی ضابطہ ہے CH2 = CH2، IUPAC نمبر ہے ایتھین. ایسیٹک ایسڈ عام نام ہے CH3COOH ایتھنائک ایسڈ. میتھل الکوحل ہے CH3OH میتھنال. ابھی جو جوابات ہے یہ خط کشیدہ ہے، یہی سوال میں پوچھا جاتا ہے. اگلا سوال ہے ذیل کا جدول مکمل کیجیے. 3 نمبرات کے لیے جوابات براہ راست دیے گئے ہیں اور خط کشیدہ ہے. نام ہے میتھین، سالمی ضابطہ ہے CH4، ساختی ضابطہ ہے CHHH، کاربن کی زنجیر ہے C. دوسرا ہے ایتھین C2H6، اس کا ساختی ضابطہ ہے CCHHHH اور کاربن کی زنجیر ہے C. پروپین، اس کا سالمی ضابطہ ہے C3H8، اس کا ساختی ضابطہ ہے CCCHHHHHH، کاربن کی زنجیر ہے CCC. چوتھا سوال ہے بیوٹین C4H10، ساختی ضابطہ ہے CCCHHHHHH، کاربن کی زنجیر ہے CCCC. اگلا سوال ہے انسانی آنکھ کی ساخت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا عمدہ نامزد خاکہ بنائیے. یہ بھی 3 نمبرات کے لیے پوچھا جاتا ہے. اس میں عضلات، بصری اعصاب، پردہ شبکیہ کا حساس حصہ، پردہ شبکیہ، بیرونی جھلی، ریشہ دار عضلات، خرنیہ، عدسہ، پتلی، خزیہ، خون کی نالیوں کی تہ وغیرہ دکھائی جانی چاہیے. اگلا سوال ہے برقی طاقت کا ضابطہ لکھیے اور ایسائی نظام میں اس کی اکائی حاصل کیجیے. اس کا جواب ہے برقی طاقت کا ضابطہ. برقی طاقت مساوی ہے استعمال شدہ توانائی یا کیا گیا برقی کام بٹے وقت T. W = VIT = I²RT = V²/R × T. اس لیے P = W/T = VI = I²R V²/R. یہاں V برقی آلے پر لگایا گیا برقی خواہ کا فرق ہے، R برقی آلے کی مزاحمت ہے اور I برقی آلے میں گزرنے والی برقی رو ہے. اگلا سوال ہے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا قانون بیان کیجیے اور اسے واضح کرنے کے لیے شکل بنائیے. اب یہاں شکل جو ہے اس طریقے سے بنانا ہے، یعنی دائیں ہاتھ برقی رو کی سمت انگوٹھا اور مقناطیسی میدان. دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا قانون، فرض کر لیں کہ برقی رو لے جانے والے تار کو سیدھے ہاتھ سے اس طرح پکڑیں کہ پھیلا ہوا انگوٹھا برقی رو کی سمت ظاہر کرے تو تار کے گرد مڑی ہوئی انگلیاں موصل میں برقی رو سے بہنے والے مقناطیسی میدان کی سمت کو ظاہر کرتی ہیں. اگلا سوال ایک عمدہ نشان زدہ خاکے کی مدد سے شعاع نور کا راستہ دکھائے جو ہوا سے شیشے کے مستطیل پر ترچھی واقع ہوتی ہے اور ثابت کیجیے کہ زاویہ وقوع I اور زاویہ مخرجہ E مساوی ہوتے ہیں، یعنی I = E. اب درج ذیل شکل میں SR متوازی ہے PQ اور NM شعاع منحرف اور خط تخاطا بھی ہے. اس طرح R = I1. اب G(n) = sin I/sin R اور E(n) = sin I(1/sin E). اب یہ اس طریقے سے شکل بنے گی. شعاع وقوع، شعاع منحرف اور شعاع مخرجہ اور شیشے کے مستطیل سے لطیف واسطہ بیان کیا گیا ہے. اب G(n) = 1/A(ng). اس لیے sin I/sin R مساوی sin E/sin I1.
چونکہ آر از اکل ٹو آئی ون، اس لیے سائن آف آئی از اکل ٹو سائن آف ای، اس لیے آئی مساوی ہے ای۔ اگلا سوال ہے مینڈلیف کے دوری جدول کی خوبیاں بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے دوری جدول میں مناسب مقام دینے کے لیے چند عناصر کی خصوصیات کی بنا پر ان کی جوہری کمیتوں کو درست کیا گیا۔ مثلا بیریلیم کی کمیت پہلے سے طے کی گئی۔ جوہری کمیت 14.09 کو درست سعودی ترتیب میں رکھا جاتا ہے تو ہر آٹھواں عنصر پہلے عنصر سے مشابہ خواص رکھتا ہے۔ دوسرا ہے بعض عناصر کی جوہری کمیت کو درست کیا گیا۔ مثلا بیریم کی کمیت کو پہلے 14.09 تسلیم کیا گیا تھا۔ مینڈلیف کے دوری جدول سے اس کی درست کمیت 9.4 ہو گئی۔ تیسرا ہے مینڈلیف نے اس وقت جو عناصر معلوم نہیں تھے ان کے لیے خالی جگہ رکھی تھی۔ بعد میں وہ عناصر دریافت ہوئے اور انہیں جدول میں صحیح مقام مل گیا۔ چوتھا ہے مینڈلیف کے ابتدائی دور میں رئیس گیسوں کے لیے جگہ نہیں چھوڑی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے اصطلاحات عامل اشیاء اور حاصل اشیاء کی مثالوں کی مدد سے وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے کیمیائی تعامل، یعنی ایسا عمل جس کے دوران کچھ اشیاء کیمیائی گرفتیں ٹوٹ کر نئی کیمیائی گرفتیں تیار ہوتی ہیں۔ دوسرا ہے جو اشیاء گرفت ٹوٹنے کے بعد کے ذریعے کیمیائی عمل میں حصہ لیتی ہیں انہیں عامل اشیاء کہتے ہیں۔ اس کے برعکس کیمیائی عمل کی وجہ سے نئی گرفت تیار ہو کر جو نئی اشیاء تیار ہوتی ہیں انہیں حاصل اشیاء کہتے ہیں۔ تیسرا ہے مثلا کوئلے کے احتراق سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوتی ہے، یہ ایک کیمیائی تعامل ہے۔ اس کیمیائی عمل میں کوئلہ، کاربن اور آکسیجن ہوا کی عامل اشیاء ہے۔ بننے والی نئی شے کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل شے ہے۔ کیمیائی تعاملات ظاہر کرنے کے لیے کیمیائی مساوات لکھتے ہیں، مثلا C+O2 = CO2۔ اگلا سوال ہے خوشبو دہم جماعت سے اینک کا استعمال کر رہی ہے، اس کی اینک کے عدسے کی طاقت +0.5 ڈپارٹر ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا، اس کی اینک میں کس قسم کے عدسے استعمال کیے گئے ہیں؟ بی، اس کی بینائی میں کون سا نقص ہے؟ سی، اس کی اینک میں استعمال ہونے والے عدسوں کا طول ماسکہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اے ہے، خوشبو کی اینک میں مہذب عدسے استعمال کیے گئے ہیں۔ بی، اس کی بینائی میں بعید نظری کا نقص ہے۔ سی، اس اینک کے عدسوں کا طول ماسکہ مساوی 1/، عدسے کی طاقت مساوی 1/5 ڈی مساوی ہے 2 میٹر۔ خوشبو کی اینک میں استعمال ہونے والے عدسوں کا طول ماسکہ 2 میٹر ہے۔ اگلا سوال ہے مصنوعی سیارے سے کیا مراد ہے؟ کوئی دو مصنوعی سیاروں کے نام لکھیے اور ان کے کام بھی بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے قدرتی سیاروں کی طرح انسان کی تیار کردہ مشین زمین کے یا کسی سیارے کے مدار میں گردش کر رہی ہو تو اسے مصنوعی سیارہ کہتے ہیں۔ سیاروں کو مختلف مقاصد کے لیے خلا میں بھیجا جاتا ہے۔ مقاصد کے اعتبار سے ان سیاروں کی اقسام درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے موسمیاتی سیارہ، یعنی ویدر سیٹلائٹس۔ یہ سیارہ مخصوص علاقے کے موسمیات سے متعلق معلومات جمع کرتا ہے۔ سیارہ درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ، ہوا کی سمت، بادلوں اور بارش کی اطلاع، رطوبت وغیرہ کی معلومات مہیا کراتا ہے۔ ان تمام معلومات کی مدد سے محکمہ موسمیات موسم کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ دوسرا ہے مواصلاتی مصنوعی سیارے، یعنی کمیونیکیشن سیٹلائٹس۔ یہ سیارہ دنیا بھر کے مختلف مقامات سے مخصوص لہروں کے ذریعے رابطہ قائم رکھتا ہے۔ ان سیاروں کی مدد سے موبائل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ دیگر سیاروں سے رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ بہت سے مصنوعی سیارے مختلف مداروں میں گردش کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے بھی وہ ایک دوسرے سے مواصلات کرتے رہتے ہیں۔ کسی بھی وقت کسی بھی مقام سے ای میل، فوٹوگراف، آڈیو میل وغیرہ کے ذریعے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ تیسرا ہے نشریاتی مصنوعی سیارہ، براڈ کاسٹنگ سیٹلائٹس۔ ان کا استعمال ریڈیو اور ٹی وی پروگراموں کو نشر کرنے میں ہوتا ہے۔ کسی بھی مقام سے کسی بھی وقت کوئی اہم واقعہ، تفریحی پروگرام، کھیل کے مختلف پروگرام ان کی مدد سے گھر بیٹھے دیکھے جا سکتے ہیں۔ چوتھا ہے رہبر سمت شناس مصنوعی سیارہ، یعنی نیویگیشنل سیٹلائٹس۔ یہ مصنوعی سیارہ زمین پر کہیں بھی کسی مقام کی بالکل درست نشاندہی عرض البلد اور طول البلد کے تعین کی مدد سے کرتے ہیں۔ یہ زمین کے نقشوں کی نشاندہی اور آمد و رفت کے معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ سطح زمین کی نگرانی، پانی اور ہوا کی منتقلی میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پانچواں ہے فوجی مصنوعی سیارہ، ملٹری سیٹلائٹس۔ اپنے نام کے مطابق ہی دفاعی نقطہ نظر سے معلومات اکٹھے کرتے ہیں۔ سبھی ملکوں کو اپنی سرحدوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ مانیٹر کے ذریعے پڑوسی ملکوں کی تمام سرگرمیوں کو جاننے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ میزائل کی رہبری مؤثر طور پر کرتے ہیں۔ چھٹا ہے زمینی مشاہدے کا مصنوعی سیارہ۔ جنگلات، صحرا، سمندر، قطبی علاقوں کی برف وغیرہ کا مطالعہ نیز قدرتی وسائل کی تلاش، ان کے انتظام اور ان کی نگرانی طغیانی اور زلزلہ وغیرہ جیسے حالات میں مشاہدہ اور رہنمائی کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔